جی عزیزان محترم، 14 اگست کا دن ہے بروز اتوار۔ اس حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک کے جو عنوان ہے وہ ہے آزادی اور اس کے عملی تقاضے، اور اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آزادی سے مراد کون سی آزادی ہے، کہ جب آزادی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں کس لفظ کا آنا ضروری ہے، اور جو ہم آزادی سمجھ رہے ہیں کیا حقیقت میں وہ آزادی ہے، اور دوسرا اس کے عملی تقاضے کیا ہیں کہ جب آزادی حاصل ہو جائے تو عملی طور پر کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو اختیار کرنا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت خطبے میں پڑھی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دور میں جب ابتدائی اسلام تھا اور بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا تھا۔ کفار مکہ اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بے شمار تکالیف دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ ہم نے ان کو زمین پر ٹھکانہ دیا۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ وہ اس میں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ونہوا عن المنکر، اور وہ جو برائی ہے بری چیزیں ہیں ان سے یہ روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور بہترین انجام اللہ کی طرف ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ دن شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جو بزرگ حضرات یہاں پہ موجود ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں کی قربانیاں، کہ جس میں اپنی جائیداد کو بھی قربان کرنا اور اپنی ضروریات کو بھی قربان کرنا، اور ہر طرح کی مصائب اور مشکلات کو سامنا کرتے ہوئے ایک ایسا خطہ اور ایسی ریاست کے لیے اپنے آپ کو ہجرت میں شمار کرنا کہ جو ایسی ریاست بنائے کہ جس کی بنیاد خالصتاً دین کی بنیاد ہو، اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست عطا کی ہے کہ جس میں اگر قربانی خواتین کی ہو تو ان میں بھی ہے، اگر وہ قربانی بوڑھوں کی ہو تو اس میں ہے، بچوں کی ہو تو اس میں ہے۔ ہر قربانی، ہر طرح کی قربانی دے کر لوگوں نے جو ہجرت کی تھی، جو بڑے واقعات سناتے ہیں کہ عورتوں نے اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے سمندروں تک میں چھلانگیں لگائیں، ایسی اس خطے کے لیے کہ جب انہوں نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے نتیجے میں ایک ریاست عطا کی ہے کہ جس ریاست میں آزادی کے ساتھ مال اور جان کا تحفظ ہے، اور آزادی کے ساتھ یہ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جب یہ دیکھا گیا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف اور ان کا رہن سہن ان ساری چیزوں کو کم سے کم تر سمجھنے جانے لگا، اور اس کے مقابلے میں جو ہندو ہیں وہ برتری حاصل کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جو ایک آواز اٹھی کہ جو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے، کہ جس کا منشور اور بنیاد کیا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ جب یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ایسی ریاست ہو کہ جس سرزمین پر اللہ کا نام ہو، کہ جس میں توحید ہو، جس میں ایمان ہو اور جس میں تنظیم ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جس وقت مدینہ میں ہجرت کی تھی اور بہت کم مسلمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہر وقت کفار کی تکلیف سے پریشان تھے، تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ تم لوگوں سے خوف زدہ رہتے تھے، فَآوَاكُمْ، سو تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے سے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے پاک طیب مال عطا کیا، رزق عطا کیا۔ اور اس کا مقصد یہی تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو اللہ کو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کا اندازہ تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے مال و جان اور اپنے وطن ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اور ان کے لیے فضیلت آئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے جنہوں نے ہجرت کی فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کی یہ ہجرت خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہندو اور انگریز نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو آزادی کے ساتھ مذہب پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، نمازیں پڑھنا مشکل ہو گئیں، تو جب ایسی 20 لاکھ افراد کی قربانیاں ہوئیں اور انہوں نے ایک عزم اور نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ہجرت کرنی ہے، اور جب ہجرت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک ریاست عطا کی۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ آج کا نوجوان اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلا کر چند سوالات کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کو بنانے کی، انڈیا سے ادھر کیوں آگے، کیا ضرورت پیش آئی؟ پھر ایک سوال یہ سننے کو ملتا ہے اگر اکٹھے رہتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ ایک اور سوال یہ ہے اگر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں اس میں کیا حرج ہے؟ تو عزیز محترم، یہ بات کہنی آسان ہے، جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں، جنہوں نے اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے اپنے باء و اجداد کے، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کی قربانیوں کو دیکھا ہے، وہ اس کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ حب الوطن من الایمان کا مصداق وہ نظر آتے ہیں کہ اپنی مٹی اور اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں ان کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، 7/9 کا رکھتے ہیں یا 7/11 کا رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ یہ اتنا مقدس ترین دن ہے، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت میں 9/10 کا رکھیں گے یا 10/11 کا رکھیں گے۔ اور پھر اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کے مقابلے میں جو قوم تھی جب ان کو نجات دی تو انہوں نے اس کے مقابلے میں شکر ادا کیا۔ اسی طرح جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے مدینے میں جب ہجرت کی تھی تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی تعریف کی تھی کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہیں، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ فقراء مہاجر وہ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیا مقصد تھا نکلنے کا، اتنی بڑی قربانی کا، کہ صرف یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ پھر آخر میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہ جب وہ ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھا، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اگر جو ان کو حکم ملا اس حکم کی فوراً انہوں نے تکمیل کی ہے۔ اب عزیزان محترم، کہ جب یہ بات سننے کو ملتی ہے آزادی، تو اس میں آزادی کا طریقہ کیا ہو؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو پہلے بات بتائی کہ دل میں شکر کا جذبہ ہو کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، نمازیں آزادی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پر نمازیں آزادی سے نہیں پڑھ سکتے، اذان کی آواز سننے کو نہیں ملتی، با جماعت نماز نصیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں مجھے آپ کو عطا کی ہیں۔ ہر وقت ظلم و زیادتی ہے، مال جان کا تحفظ نہیں ہے، خواتین کی عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے، لیکن یہاں ہر چیز محفوظ ہے۔ میں کہ اس بات پر دل میں اظہار تشکر ہو، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جب یہ دن آ جائے تو اس میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات شجر کاری ہے کہ جو صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کوئی درخت یا پودا لگائے، اس سے کوئی انسان یا جانور کھائے، تو جب تک وہ لگا رہے گا اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا کرے۔ اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ شجر کاری کی مہم کی جائے، اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے جائیں، اپنے علاقے میں یا قریب جو پارک ہے اس میں پودے لگائے جائیں۔ جب تک لگا ہے وہ بڑا ہو گیا، سایہ دار ہو گیا، اس کے سائے کے نیچے اگر کوئی بیٹھتا ہے تو پھر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا عبادت میں اضافہ کر دیا جائے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اور اپنے وطن سے محبت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ کبھی منافقت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ یہ محبت اور کرنا اپنے وطن سے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غلط طریقے جو اختیار کرنا ہے اس کو بالکل منع کیا گیا۔ ہم بحیثیت اپنے گھر کے سربراہ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ کم از کم جو ہمارے گھر کے جو بچے ہیں ان کو باجا لے کے دینا اور اس قسم کی چیزیں کہ سب سو بھی نہیں سکتے، اتنا شور ہوگا۔ کیوں؟ میرے آپ کی کمزوری ہے، ہم بڑے ہیں۔ ہر گھر کا سربراہ یہ نیت کرے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں لے کے دینا، بلکہ اس کے بجائے ان کے ہاتھ میں پودا پکڑاؤ، بیٹے ادھر پودا لگائیں، تاکہ یہ جو رواج ہے آزادی کا طریقہ، سڑکیں بلاک کرنا، راستے روکنا، تو یہ کیسی آزادی ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کو اذیت دینا یہ جائز ہی نہیں ہے، اور یہ کس طریقے سے مسلمان کو راستہ بند کرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اور اس کے آرام، کوئی بیمار ہے، کوئی کس حالت میں ہے، ان کے آرام کو خلل پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ممانعت ہے، اس دن کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اب عزیز المحترم، یہ جو آزادی ہے اس میں تجدید ایمان کا سبق تو لازمی ملتا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کی جائے۔ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانا، کیا میں کامل ایمان رکھتا ہوں؟ رسول پر ایمان لانا، کیا میں ایمان رکھتا ہوں؟ فرشتوں پر ایمان لانا، کیا میں ایمان رکھتا ہوں؟ یہ جتنی بھی ایمانیات ہے ان ساری چیزوں کی تجدید کرنا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ جو بنیادی ایمان کے حصے ہیں۔ پھر اگر کوئی ریاست مدینہ کی بات کی جائے گی تو ریاست مدینہ کو پہلے مطالعہ کیا جائے گا، کہ صرف یہ جملہ بولنا کہ ریاست مدینہ، اب ریاست مدینہ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کون سی ریاست تھی کہ جس میں عدل و انصاف تھا، جس میں تہذیب و ثقافت، ایسی ریاست تھی کہ جس میں سودی نظام نہیں تھا، جس میں غربت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جو امیر ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں کو دی گئی۔ بہت ساری ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں مکمل نظام تھا، جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جنہوں نے خود ان کو تشکیل دیا۔ اس لیے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اب ریاست مدینہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں کہ جس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، کہ جس کی بنیاد ہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ جس میں ایمان بنیاد قرار دیا، اتحاد قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم قرار دی، اور فرمایا کہ ریاست مدینہ کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، اگر ان کو جان تک کی بھی قربانی دینی پڑتی تو وہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایسا ان کے اندر جذبہ موجود تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہر وقت وہ فکر مند تھے، جیسا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، کہ ہم نے جب ان کو زمین پر ٹھکانہ دیا تو انہوں نے اپنی شروعات کس سے کی؟ اقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو خوب قائم کی، وآتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے ہر حال میں روکتے تھے۔ اس لیے جب یہ جذبہ موجود ہوگا نمازوں کے اہتمام کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا،
امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا، تو یہ ابتدا ہے عزیزان محترم۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جتنے بھی گورنر تھے ان سب کے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ جتنے بھی گورنر ہیں وہ اپنے مقام پر ہوں تو وہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت عمر رضی فرماتے تھے کہ دریا کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ اور جس طرح یہ پہلے بات آئی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کہ کس طرح رات کو گشت کر رہے ہیں، اگر کوئی عورت بھوکی ہے تو خود سامان لا کر دے رہے ہیں، خود پکا کر ان کو کھلا رہے ہیں۔ تو یہ ریاست مدینہ تھی کہ جس میں جو جانور تھا اس کو بھی دوسرے جانور سے خوف نہیں تھا، جس میں عدل و انصاف تھا، جس میں کبھی جھوٹ نہیں تھا، اور لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت حکم کے منتظر تھے کہ کس وقت ہم اس پر عمل کریں۔ اس لیے محترم اب افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان ساری باتوں کو چھوڑ کر آزادی کا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ آزادی یہ ہے کہ اس دن نکلو، نمازوں کی کوئی فکر نہ کی جائے، نکلو جتنا شور ہو شور کرو، اپنے گھروں سے نکلو، مرد و زن کا اختلاط اور مختلف ایسی جگہوں پہ جانا کہ جہاں پر بے حیائی ہے، مختلف پروگراموں کو بے حیائی کی صورت میں کرنا، یہ آزادی کا تصور نہیں ہے۔ آزادی کا تصور تو یہ ہے ایسی ریاست ہے کہ جس میں یہ نمازیں آزادی کے ساتھ پڑھتا ہے، جس میں اللہ کی اطاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کر سکتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، یہ مراد ہے آزادی سے۔ اگر میں یہ سوچتا ہوں آزادی یہ ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عزیزان محترم یہ اگر کسی کا تصور ہے کہ آزادی سے یہ مراد ہے تو یہ نہایت غلط ہے، بلکہ آزادی تو دین کی آزادی ہے۔ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں، وہ اس آزادی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس آزادی کے لیے ہے کہ مسلمان ہر طریقے پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت علی الاعلان کر سکیں، آزادی کے ساتھ کر سکیں، کوئی ان کو رکاوٹ نہ ہو۔ اگر سودی نظام کو ختم کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے اقدام کی جائیں، اگر معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے محنت اور اقدام کیے جائیں۔ یہ ساری مراد تھی ریاست مدینہ سے اگر کوئی بات کرتا ہے، اور یہی مراد یہ ہے کہ جس کے لیے، جس آزادی کے لیے اس ملک پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جب اس ملک کو ہر طرح سے نوازا ہے تو عزیز محترم کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان پستا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا اور جو بنیاد تھی وہ اس ملک کی بنیاد ہو، چاہے وہ اس دین کی بنیاد ہو، دونوں کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تحت اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں آزادی اور اس کے عملی تقاضوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔